امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے. ابو سلمہ خلال، آپ جانتے ہیں یہ وہ کریکٹر ہے کہ جس نے بنو عباس کو اقتدار دلوانے میں بڑا کیا ہے بیسک رول ادا کیا، بنیادی اس کا کردار ہے. دو افراد کا، ابو سلمہ خلال اور ابو مسلم خراسانی. یہ دونوں افراد تھے کہ جنہوں نے بنی عباس کو اقتدار دلوایا ہے اور بنی امیہ کی حکومت ختم کروانے میں کردار ادا کیا. انہی میں سے، اور یہ دعوت لوگوں کو کس طرف دیتے تھے؟ آل محمد کی طرف بلاتے تھے، اہل بیت نبوی کی طرف بلاتے تھے کہ اہل بیت نبوی کو اقتدار مل رہا ہے. یہ ابو سلمہ خلال امام جعفر صادق کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ امام اگر آپ قیام کریں تو میں 3 لاکھ کی فوج آپ کے پاس لانے کے لیے تیار ہوں. 3 لاکھ کی فوج. امام نے اس کی درخواست قبول فرمائی، کہا کہ یہ 3 لاکھ کی فوج تم اپنے پاس رکھو، مجھے معلوم ہے کہ ان میں حقیقی آوان و انصار کتنے ہیں، مجھے ہجوم نہیں چاہیے، کیونکہ ہجوم کی مدد سے عدل کا قیام ممکن نہیں ہوتا. اور امام کی اس بات اور امام کے اس جواب کا جو ثبوت ہے وہ کچھ عرصے بعد مل جاتا ہے. 3 لاکھ اگر اس وقت چاہنے والے اس کے ساتھ موجود تھے، صرف کوفہ شہر کی آبادی آپ دیکھ لیں کہ کتنی آبادی تھی اس زمانے میں، 2 لاکھ تک بتائی جاتی ہے، صرف اسی کو دیکھ لیں. اب یہی چاہنے والے اتنی تعداد میں موجود تھے، اس کے باوجود ان کے امام یعنی 7ویں امام سال تک قید و بند کی زندگی گزارتے ہیں. کتنے لوگ اٹھے ہیں کہ جا کر ان کو قید سے آزاد کروائیں؟ کتنے لوگ اٹھے تھے کہ جا کے امام موسیٰ کاظم کی قید سے رہائی کروائیں؟ کتنے لوگوں نے قیام کیا؟ 3 لاکھ موجود. وہ کہاں کے 3 لاکھ؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں آ کر امام جعفر صادق کی بات سمجھ آتی ہے کہ ہجوم نہیں چاہیے. ہجوم عدل قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ ہجوم کی خاصیت یہ ہے کہ ذرا سا خوف کی کیفیت ہو تو ہجوم بھاگ جاتا ہے، ذرا سا مشکل وقت ہو تو وہ ہجوم بھاگ جاتا ہے. جو اپنی بات پہ قائم رہنے والے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. کیا وہ لوگ جو امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے امام حسین کو جانتے نہیں تھے؟ جانتے تھے سب کہ یہی نواز رسول ہے، بلکہ بلانے والوں میں بھی شامل تھے. لشکر عمر ابن سعد میں بھی ایسے افراد موجود تھے جنہوں نے خط لکھے تھے امام کو بلانے کے لیے. امام نے روزے عاشور بھی ان کا نام لے کر پکارا تھا، اے عمر ابن حجاج، اے شمس ابن ربی، تم ہی لوگ نہیں تھے مجھے خط لکھ کر بلانے والے؟ تو بلانے والے تو تھے، لیکن جب وقت آیا تو امام عادل کی بجائے دوسری طرف جا کر کھڑے ہو گئے. کیوں دوسری طرف جا کے کھڑے ہو گئے؟ وہ کون سی چیز تھی کہ جو انہیں حق کی بجائے باطل کی طرف لے گئی؟ وہ تھی دنیا کی لالچ، وہ تھی دنیا کی تمنا، وہ دنیا کی آرزو اور اپنی جان کا خوف. 2 چیزیں تھیں جو لوگوں کو امام حسین کے مقابلے پر لے آئیں. ابن زیاد نے کہا تھا کہ جو ہمارے اس لشکر میں شامل نہیں ہوگا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور جو اس لشکر میں شامل ہوگا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. عمر ابن سعد، کون اس سے بڑھ کر جانتا ہوگا حسین ابن علی کے مقام کو؟ کون جانتا ہوگا؟ لیکن وہ بھی امام کے مقابلے میں کمانڈ کر رہا ہے لشکر کی. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ابن زیاد نے اسے لالچ دیا تھا کہ تمہیں رے کی حکومت ملے گی. اب جب اس کو یہ آفر دی گئی تو بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ یہ ساری رات پریشان رہا، سوچتا رہا کہ کدھر جاؤں. ایک طرف حسین ابن علی ہے جو جنت کے وارث ہیں، ایک طرف دنیا ہے، رے کی حکومت ہے، میں کس طرف جاؤں؟ دنیا کو لوں یا آخرت کو لوں؟ اس کے 2 بیٹے تھے، بعض تاریخوں میں لکھا 2 بیٹے تھے. ایک اس کا بیٹا تھا دنیا دار، اور دوسرا بیٹا تھا جس کے اندر کچھ تھوڑی بہت دین کی حب موجود تھی. وہ جو دین کی حب رکھنے والا تھا، جو آل محمد کی کسی حد تک معرفت رکھنے والا تھا، اس نے مشورہ دیا کہ بابا جان یہ دنیا بڑی عارضی چیز ہے، بہت جلد فنا ہو جانے والی ہے، آپ
امام حسین کا ساتھ دیجیے، امام حسین کے مقابلے پر مت آئیے۔ دوسرے بیٹے نے کہا کہ یہ جو جنت کی بات کرتے ہیں یہ تو ادھار ہے، کس نے دیکھی جنت؟ توجہ کریں۔ اب بات یہاں پہ آ جاتی ہے ایمان کی، کہ زبان سے اقرار تو ہر کوئی کر لیتا ہے، دل میں اگر ایمان ہو نا، اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، بظاہر مسلمان تھا، لیکن کہتا ہے جناب جنت تو ادھار ہے، کس نے دیکھی ہے؟ یہ دنیا سامنے موجود ہے، بڑھ کر اس کو لے لو۔ وہ دنیا کے لالچ میں حسین ابن علی کے مقابلے پر آیا ہے، اور جو امام آپ کے مقابلے پر آئے پھر دنیا بھی اس کو نہیں ملتی۔ امام نے کیا کہا تھا؟ تم رائے کی گورنری کے لالچ میں میرے مقابلے پر آ تو رہے ہو، میرے قتل کے لیے تلوار اٹھا تو رہے ہو، لیکن یاد رکھو تمہیں رائے کی گندم کا ایک دانہ تک نصیب نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوا۔ تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ دنیا کی لالچ۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا کا لالچ تھا جو ان لوگوں کو حسین ابن علی کے مقابلے پر لے آیا۔